بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم حصہ نثر سے سبق نمبر 5 نسو اور سلیم کی گفتگو کا تعارف، ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف اور اس کے ساتھ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا یہ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو توبۃ النسو سے لیا گیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اور ان کے ادبی کارنامے دیکھیے۔ سب سے پہلے مولوی نذیر احمد کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد نے دلچسپ اور سبق آموز قصے لکھے اور اردو ناول کا سنگ بنیاد رکھا، یعنی اردو ناول کا آغاز جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد نے کیا۔ ضلع بنجور کے غریب گھرانے میں 1836 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مولوی نصر اللہ خان سے حاصل کی۔ اس کے بعد والد سعادت علی خان نے انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اورنگ آباد مسجد میں مولوی عبدالخالق کے پاس بھیجا۔ مسجد میں رہنے کا تو انتظام تھا، لیکن کھانا حاصل کرنے کے لیے گھر جانا پڑتا تھا۔ خود ان کے الفاظ ہیں کہ میں کھانے کی تلاش میں رہتا ہوں۔ آگے دیکھیے۔ شادی کا قصہ یہ ہے کہ نذیر احمد نے سے ایک صاحب کی جان پہچان تھی، وہ ان سے اپنی شادی کے لیے اسم نویسی لکھواتے تھے۔ ایک بار انہوں نے ان صاحب کے گھر ان صاحب کی جگہ اپنا نام لکھ کر رکا بھجوایا۔ وہ رکا نذیر احمد کے استاد مولوی عبدالخالق کی پوتی کے گھر پہنچا۔ لڑکی کے والد عبدالقادر بھی نذیر احمد سے واقف تھے۔ یوں اتفاقاً ان کی شادی اس لڑکی سے ہوئی جو ان سے مسالے پسواتی تھی۔ پھر مولوی نذیر احمد کا کالج میں داخلہ ہوا۔ یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ بیٹے یہ میں نے آپ کو نذیر احمد کا ابتدائیہ اضافی دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس اضافی ابتدائیے کو بھی یہاں سے پڑھیں گے، اسکرین شاٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی پی ٹی بی کی بک میں بھی ڈپٹی نذیر احمد کا جو ہے وہ ابتدائیہ دیا گیا ہے، آپ نے اس کو بھی وہاں سے تیار کرنا ہے۔ یہ اسی کا اگلا حصہ ہے کہ 1897 میں ان کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ پھر اس کے بعد ان کی جو تخلیقی کاوشیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے نذیر احمد کے ادبی کارنامے۔ اب ان کے ادبی کارناموں کا ہم جائزہ لیں گے۔ ان کے ادبی کارناموں میں تعزیرات ہند شامل ہیں، الحقوق الفرائض شامل ہیں، الاجتہاد شامل ہیں، امہات الامہ شامل ہیں، مباد الحکمہ شامل ہیں اور چند پند شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے ہے، آپ اسے پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ آگے انہی میں منتخب الحکایات ہیں، آگے موعظۃ الحسنہ ہیں، سموات ہیں، فسانہ غدر ہیں، نظم بے نظیر ہیں۔ اس کی وضاحت آگے ہے، آپ اسے پڑھیں گے۔ نذیر احمد کے ناول۔ اب نذیر احمد نے جو ناول لکھے ان میں مشہور ناول مرات العروس، توبۃ النسو، بنات النعش وغیرہ ہیں۔ مرات العروس ان کا پہلا ناول ہے اور یہ اصلاحی ناول تھا جو انہوں نے لڑکیوں کی اصلاح کے لیے لکھا اور اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا۔ دوسرا ناول بنات النعش ہے۔ بنات النعش میں انہوں نے امور خانداری کی تربیت اور اخلاقی تربیت کا ذکر کیا ہے اور اس کا مرکزی کردار حسن آرا اور اصغری ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ان کا تیسرا ناول جو ہے وہ توبۃ النسو تھا۔ آپ کا یہ سبق جو ہے وہ توبۃ النسو سے لیا گیا ہے۔ اس میں خصوصاً اولاد کی تربیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں کی خصوصیات یہ ہے کہ ان کا پلاٹ جو ہے وہ اہمیت کا حامل تھا۔ پلاٹ کہتے ہیں یعنی جس بنیاد پر، جن اصول و قواعد پر کوئی ناول جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، اسے اس ناول کا پلاٹ کہتے ہیں۔ نذیر احمد کے ناولوں کی خصوصیات میں جذبہ اصلاح تھا، حقیقت نگاری تھی، کردار نگاری تھی، ٹھیک ہے؟ یہ سب ان کے ناولوں کی خصوصیات ہیں۔ آپ ان سب کو یہاں سے پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ زبان و بیاں، مکالمہ نگاری، ظرافت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ان کے ناول کی خصوصیات ہیں۔ آگے دیکھیں بیٹے، سبق نمبر 5 نسو اور سلیم کی گفتگو کا خلاصہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ نسو اور سلیم کی گفتگو کہتے ہیں، ہیضے کی بیماری میں مبتلا نسو نے جب خواب میں آخرت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو بیدار ہوتے ہی
اپنے کنبے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اگلے ہی روز چھوٹے بیٹے سلیم کو بلایا۔ سلیم ڈرتا ڈرتا نسو کے پاس گیا۔ نسو نے پوچھا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتے؟ سلیم نے جواب دیا کہ بھائی صبح سویرے امتحان کی تیاری کے سلسلے میں ایک ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا ہے۔ جب میں مدرسے جاتا ہوں تو بھائی کو وہاں موجود پاتا ہوں۔ گھر میں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پڑھنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ بٹ ایک گنجفہ اور شطرنج کا معنی ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ نسو نے سلیم سے پوچھا کہ کیا تم بھی شطرنج کھیلتے ہو؟ تو جواب ملا کہ بس مہرے پہچانتا ہوں اور چالیں جانتا ہوں، مگر کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ دراصل گنجفہ اور شطرنج تو کیا، میرا کسی بھی کھیل میں اب دل نہیں لگتا۔ مگر نسو نے حیرانی سے پوچھا کہ کچھ ہی عرصے قبل میں نے تمہیں ہر طرح کے کھیلوں میں شرکت کرتے دیکھا ہے، مگر اب ہر کھیل سے نفرت کا سبب کیا ہے؟ سلیم جواب دیتا ہے کہ ابا جان، آپ نے محلے میں 4 لڑکے دیکھے ہوں گے، وہ نہایت شریف ہیں، کوئی بڑا مل جائے تو سلام کرتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ ہی گالم گلوچ کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ مدرسے میں جب آدھی چھٹی ہوتی ہے تو سیدھا مسجد چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میں اپنا آموختہ کہتے ہیں سبق کو، آموختہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کو اردو میں کہتے ہیں سبق، اپنا آموختہ یاد کرنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نماز پڑھ رہی تھی۔ میں سیدھا دالان میں چلا گیا۔ وہ بوڑھی عورت، جن کو وہ سب حضرت بھی کہتے تھے، نماز سے فارغ ہوئیں تو مجھ سے کہا کہ بیٹا، اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، مگر میرا فرض ہے کہ میں تمہیں دعا دوں۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی کھلائی اور میں مدتوں ان کے گھر جاتا رہا۔ وہ مجھ سے بہت انس رکھتی تھیں، انس مطلب محبت، اور ہر وقت اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھیں۔ اس وقت سے میرا دل کھیل کی باتوں سے اکتا گیا۔ یہ دیکھیں، یہاں میں نے آپ کو پیچھے خلاصہ مختصراً بتایا، اور یہاں پر میں آپ کو آپ کی ریسورس بک سے جو ہے وہ ایک اسکرین شاٹ دکھا رہی ہوں۔ یہ ریسورس بکس آپ سب کے پاس موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو پیچھے والا خلاصہ بھی یاد کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اسکرین شاٹ سے بھی آپ خلاصہ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اس سبق کا خلاصہ ہے۔ اللہ حافظ۔